جاتے وضاحت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ سنی غلط فہمی کیا کر دیتی ہے. ایک صحابی جن کا نام جو ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تھا. سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی اور آیت نمبر 2 نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرما رکھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ نبی کے موجودگی میں اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. فوق صوتی نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. ولا تجهروا له بالقول اور اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اپنے قول کو نبی کی قول سے اگر آوازوں کو ان سے بلند نہ کیا کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے وقت کرتے ہو سکتا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا اور گھر چلے گئے, نبی کی مجلس سے غائب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ثابت بہت دنوں سے آئے نہیں, کیا بات ہے. کسی سے پوچھا ثابت کہاں ہے, ذرا دیکھو. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جا کر جو ہے ثابت کو دیکھتا ہوں. اور وہ وہاں سے نکلے گئے ان کے گھر پہنچے اور جا کر کہا کہ ثابت کیا بات ہے, تم اللہ کے رسول کی مجلس میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے اعمال تو برباد ہو گئے, اب آ کے کیا کروں مجلسوں میں؟ تو کہا کیوں؟ تو کہا میری آواز ان کی فطری آواز بہت موٹی اور بہت اونچی تھی. فطری سمجھتے نا, نیچرل وائس. جبکہ قرآن نے جو بات کہی وہ اس معنی میں تھی کہ نبی کی موجودگی میں ان کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنے فیصلے نہ دو. نبی کی موجودگی میں آواز اونچی کرنا مطلب تان کرنا, تشنیع کرنا, لڑائی کرنا, جھگڑے کرنا, اونچی آواز میں بات کرنا, سمجھ رہا, اس معنی میں تھا. لیکن جس کی آواز نیچرل بڑی ہو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو مشکل ہے. تو انہوں نے سوچ لیا کہ میری آواز چونکہ اونچی تھی میرے اعمال تو برباد ہو گئے, اب کوئی فائدہ نہیں کچھ کر کے. کئی مرتبہ میں نے اونچی آواز میں بات کی, میرے اعمال تو برباد ہو گئے. قرآن نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اسے کہو اس طرح سے, آپ نے حدیث میں جاؤ اسے کہو اس طرح, جاؤ اور اسے کہو تو اہل دوزخ میں سے, جہنم میں سے نہیں بلکہ تو اہل جنت میں سے ہے. جا کر کہو کہ تم جہنمی لوگوں میں سے نہیں جنتی لوگوں میں سے آ جاؤ. تو اس صحابی نے قرآن کی ایک آیت کے تعلق سے غلط فہمی ہو گئی کہ میرے بارے میں موجود تھا اور اللہ کے رسول کی موجودگی میں میری آواز اونچی تھی, لہٰذا میں پھنس گیا اور میرے اعمال برباد ہو گئے. یاد السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.